الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کچھ دیر تک نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو نیا سال شروع ہو چکا ہو۔ تو اس نئے سال کے شروع ہونے میں ہم نے کرنے والے کام کرنے ہیں، وہ کام نہیں کرنے کہ جو نہیں کرنے والے۔ آج کل لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو نہیں کرنے والے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس خوشی منانے کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ لاجک کیوں نہیں ہے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر سے ایک سال ختم ہو گیا اس کے اوپر آپ خوشی منائیں گے؟ آپ کو غم ہوگا، افسوس ہوگا کہ میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا اور میں آخرت کی طرف، اپنی موت کی طرف، میرے پاس تیاری کا ٹائم کم ہو گیا اور میں جانے کے لیے اور قریب ہو گیا ہوں اپنے انجام کی طرف۔ مثال کے طور پہ جس طرح رمضان آتا ہے تو رمضان کا جب آخری جمعہ آ جاتا ہے، الوداعی جمعہ آ جاتا ہے یا کچھ دن رہ جاتے ہیں تو آپ کتنا افسوس کرتے ہیں، ہائے رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ جو ہے ہم سے گزر گیا، ہم کوئی تیاری نہیں کر سکے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح جب سال گزرنے والا ہوتا ہے تو لوگ خوشی کس بات کی مناتے ہیں؟ اس بات میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس پہ خوشی منائیں گے کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، اور یا بچہ چلنے لگ جائے تو آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے معذور نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، اور یا بولنے لگ جائے تو آپ کہیں گونگا نہیں ہے، بولنا شروع کر دیا اس نے، تو اس پہ آپ خوشی منائیں، کیک کاٹیں، ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچہ آج 5 سال کا ہو گیا، آج 6 سال کا ہو گیا، یعنی اس کے 5 سال گزار لیے، 6 سال گزار لیے اور اس پہ خوشی منا رہی ہوں، تو یہ کوئی لاجک والی بات نہیں ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح دنیا کو ہم مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے اور ہمیں یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال خیر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کا، اس ٹاپک کے اوپر علیحدہ بیان ہو سکتا ہے بہت لمبا، لیکن فی الحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو ہم اپنے وطن میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے کے اندر امن کس طرح قائم کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے کرنے سے ہمارے اس وطن کے اندر امن قائم ہوگا، اور کون سے کام ہم نے اپنے لیے کرنے ہیں۔ دیکھیں، ایک کام تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، مثلا عبادات ہیں، مثال کے طور پہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، اور حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اب تقریباً تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے اور یہ اسلام کا حصہ ہے اور یہ کام کرنے پڑیں گے۔ حالانکہ لوگ کرتے نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے ان کا، لیکن پتہ یہ سب کو ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور کام ہے، دوسرا کام، کہ معاملات، لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، لوگوں سے بات کس طرح کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا، تو معذرت کے ساتھ لائٹ بند ہو چکی تھی کیونکہ معاملات صحیح نہیں ہے نا، تو فی الحال آپ اسی پہ گزارا کر لیں۔ تو میں ویڈیو کو چھوڑ اس لیے نہیں رہا کہ بعد میں ہو سکتا ہے مجھے ٹائم نہ ملے، تو میں ابھی اسی ویڈیو کو پوری کر لیتا ہوں۔ تو ہمارے معاملات کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ لوگوں نے آپس میں بات کس طرح کرنی ہے، ہمارا اخلاق آپس میں کس طرح ہو، والدین کے بچوں پہ کیا حقوق ہیں، بچوں کے والدین پہ کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں میں کیا حقوق ہیں، معاشرے کے اندر کیا حقوق ہیں، ہم نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمارا اخلاق کس طرح کا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اصل مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بات آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بس جس کا دل چاہتا ہے، جو جس کے جدھر قابو آیا وہ اس کو رگڑا لگا دیتا ہے۔ کل ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر مال اور جان یہ بالکل حرام ہے، اور لوگ آج کل دوسرے لوگوں کے لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، ہزاروں روپے کھا جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی سے ادھار پیسے لے دیں تو پھر وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، وہ پیٹ پیٹ کے تھک جاتا ہے، اس کو وہ پیسے اس کے واپس ہی نہیں ملتے جب تک وہ اس کو مانگے نہ، اور خود بخود مجال ہے کوئی کہ جو اس کے پیسے ادھار لے کے جائے اور مانگے بغیر اس کو واپس کر دے، وہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھے گا، اس کو دے گا نہیں، حالانکہ ہوں گے بھی اس کے پاس تو پھر بھی نہیں دے گا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خراب کیے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس طرح سے نقصان پہنچانا کہ بس نہیں چل رہا ہوتا۔ اگر یہ جو حکومتی ادارے ہیں، فوج ہے یا پولیس کے ادارے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ایک دوسرے کو لوگ کھا کے ڈکار بھی نہ مارے۔ اور آج کل یہی جو لوگ ہیں یہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، فوج ایسی ہے، جو پولیس کے ادارے ہیں یہ ایسے ادارے ہیں، پولیس ایسی ہے، فوج ایسی ہے۔ اگر یہ فوج اور پولیس کے ادارے نہ ہوں اس ملک پاکستان کے اندر تو الحمدللہ باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو کھا کے ختم کر دیں گے۔ تو یہ فوج کا اور پولیس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے اندر یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں
آپس میں بھی ایک دوسرے ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور بارڈروں کے اوپر جا کر یہ ادھر بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے دشمن آ کے ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ باقی ہر کسی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم ضرور خطا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطا نہ ہو جس کے اندر، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے وہ خیر الخطائین التوابون، کے جو توبہ کرے۔ تو توبہ کرنے والا جو ہے وہ بہترین خطا کار ہے۔ تو ہم نے اس نئے سال کے شروع کے اندر یہی عزم کرنا ہے اور یہی کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جو ہمارے جو معاملات خراب ہیں اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے کے اوپر طنز اور طعنہ نہ کریں، وہ ایسا ہے فلانا ایسا ہے۔ خود وہ چاہے دوسرے کو رگڑا لگا کے آیا ہو، خود چاہے دوسرے کے ساتھ ظلم کر کے آیا ہو، اور آگے بیٹھ کے بول رہا ہوگا کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، اپنے سے ہم شروع کریں، ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ آج کل لوگوں کو یہی نہیں نا پتا کہ فلاں بندے کے اوپر، کہ میرے اس بندے کے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین کے حق ہے اب اولاد کے اوپر، لیکن والدین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے، شریعت کے اندر ایک باؤنڈری ہے کہ بھائی اتنے حقوق ہیں، اور میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق ہیں اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے کہ بھائی اتنے حقوق ہیں، بیوی جو ہے اتنی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، اور شوہر جو ہے اتنا کما کے اس کو دے گا، ایک باؤنڈری ہے، ایک حقوق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کے اندر امن نہیں ہے، کہ کسی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اور ان حقوق کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ میں ابھی آپ کو کوئی حق نہیں بتا رہا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو کے اندر یہ مکمل ہو جائیں، یہ سیکھنے پڑیں گے ہمیں۔ آپ اب یہی عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اس سال کے اندر ان حقوق کو سیکھیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے، کہ معاشرے کے لوگوں کے ہم پہ کیا حقوق ہیں۔ ہر بندہ یہ دیکھے کہ میرے اس معاشرے کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح حکمران ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں، یہ سب بھی دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا حقوق لگائے ہیں۔ یا میں کوئی آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور یہ میں اللہ کا پیغام ہے جو آپ تک سنا رہا ہوں، جو کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ دوسرے کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بلکہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے میں خود ان سب کے اوپر عمل کروں۔ تو میں بھی انشاءاللہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس نئے سال کے شروع کے اندر، اور میری بات کرنے کا سارا خلاصہ بھی یہ ہے، میں آپ کو کوئی حقوق وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ انشاءاللہ ابھی مسائل میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا، اللہ پاک نے زندگی دی، اللہ پاک نے توفیق دی، تو میں ان سب کو بھی یہ سب بھی بتاؤں گا اور بیان کروں گا، ریکارڈ کرواؤں گا۔ فی الحال مسائل چل رہے ہیں، ان کے ختم ہونے کے بعد میں یہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو میری بات کا خلاصہ، بات کرنے کا مقصد اور میری خود کی چاہت کہ میں سب سے پہلے ان کے اوپر عمل کروں، وہ یہ ہے کہ جو حقوق ہیں، جو معاشرے کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، یہ اللہ نے کتنی حد لگائی ہوئی ہے میرے اوپر، میں نے کیا کام کرنا ہے، والدین کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے کے کیا حقوق ہیں، اور حکومتی اداروں کے کیا حقوق ہیں، اور اگر میں کسی حکومت کا میں لیڈر بن جاتا ہوں تو پھر میرے عوام کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ تو ان سب کو ہم جب تک نہیں دیکھیں گے، ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا، ہم اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم نے مل کے اس نظام کو کیا کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس کے اندر اسلامی نظام لانا ہے۔ اسلامی نظام سے مراد جو اللہ نے حکم دیا وہ نظام لانا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ان کے اوپر عمل کرنا ہے، تو تب ہماری دنیا بھی بنے گی، دنیا کے اندر بھی امن آئے گا، اور آخرت بھی بنے گی، آخرت کے اندر بھی امن آئے گا، اور جنت کے اندر امن والی جگہ ہے، اور اس جگہ کے اندر ہم تب جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔